بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر دمشق میں دنیا اسلام کی قدیم ترین مسجد جامعہ اموی، اس قدیم و تاریخی مسجد کا پورا نام جامعہ بنو امیہ الکبیر اور اختصار سے جامعہ اموی ہے۔ مسجد حرام، مسجد نبوی شریف اور مسجد اقصیٰ کے بعد چوتھے نمبر پر مساجد اسلام میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ دنیا کے عجائبات اسلام میں سے ایک ہے، جبکہ حضرت امام شافعی نے اسے دنیا کے 5 عجائبات میں سے ایک شمار کیا ہے۔ اس مسجد کی ابتدائی صورت کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ یہ آرامیوں کا ایک معبد تھا۔ نصارہ نے اسے گرجا گھر یعنی کلیسا میں تبدیل کر کے اس کا نام یوحنا رکھ دیا، جو کہ ایک طویل عرصہ تک نصرانیوں کے زیر تصرف رہا۔ شہر دمشق جب فتح ہوا تو اس کی صورتحال ایسی تھی کہ باب شرقی سے سیدنا خالد بن ولید بزور شمشیر شہر فتح کرتے ہوئے آ رہے تھے، اور دوسری طرف سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح صلح کے ساتھ شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ ان دونوں عظیم شخصیات کی ملاقات بھی یوحنا کے اس کلیسا کے عین وسط میں ہوئی، اس لیے یہ کلیسا بھی 2 حصوں میں بٹ گیا۔ کلیسا کا جو حصہ لڑائی سے فتح ہوا تھا، اس حصہ میں مسلمانوں نے اپنے اختیار کے تحت مسجد بنا لی، جبکہ کلیسا کا باقی آدھا حصہ جو صلح سے فتح ہوا تھا، معاہدہ کے مطابق وہ کلیسا ہی رہا، اور سال ہا سال تک مسجد اور کلیسا ساتھ ساتھ قائم رہے۔ 86 ہجری میں جب اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے نظام حکومت سنبھالا تو اس نے ارادہ کیا کہ ایک ایسی مسجد تعمیر کی جائے جس کی مثال پورے مشرق میں نہ ہو۔ خلیفہ نے کلیسا یوحنا کے نگرانوں کو بلا کر منہ مانگی رقم کی پیشکش کی، مگر وہ نہ راضی ہوئے۔ خلیفہ نے باب توما کے باہر ایک بہت بڑے کلیسا کو منہدم کر کے وہاں مسجد بنانے کا اعلان کر دیا۔ تو پھر عیسائیوں نے اپنے اس بڑے کلیسا کو کلیسا یوحنا پر ترجیح دی اور اس کلیسا سے دستبرداری کا اعلان کیا۔ اس مسجد کی تعمیر میں ایرانی، ہندی اور رومی کاریگروں نے حصہ لیا۔ بازنطینی بادشاہ نے مسجد کی تزئین و آرائش کے لیے 100 یونانی کاریگر بھیجے۔ فن تعمیر کے لحاظ سے یہ اس دور کی خوبصورت ترین اور عالی شان مسجد تھی۔ جامعہ اموی کے 3 مینار ہیں، ایک مشرقی، دوسرا غربی اور تیسرا شمالی۔ مسجد اموی میں اہل سنت کے 4 فقہی مسالک کا خیال کرتے ہوئے 4 محرابیں اور 4 مصلے بنائے گئے۔ سب سے بڑا محراب حنفی امام کے لیے مختص تھا۔ مساجد میں محراب بنانے کا رواج اسی مسجد سے شروع ہوا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس مسجد کے 4 دروازے بنائے۔ مشرقی دروازے کا نام باب حیرون، مغربی دروازے کا نام باب البرید۔ یہ تمام دروازوں سے خوبصورت اور بارونق ہے۔ اکثر شعراء نے اس دروازے کے بارے میں بے شمار اشعار کے ہیں۔ جانب قبلہ دروازے کا نام باب الزیادہ اور اس کے مقابل دروازے کا نام باب النطافین ہے۔ 780 ہجری جامعہ اموی میں مزید توسیع ہوئی اور ضروری تبدیلیاں عمل میں آئیں۔ محرابی قبہ کے نیچے حکمرانوں کے لیے ایک مقصورہ بنایا گیا، جو زمانہ ما بعد شاہی مسجدوں کا ضروری حصہ بن گیا۔ مقصورہ میں حاکم اعلیٰ نماز ادا کیا کرتا تھا۔ یاقوت الحموی لکھتا ہے کہ 461 ہجری تک اس مسجد کے حسن میں کچھ تغیر واقع نہ ہوا تھا۔ پھر اس مسجد کے قریب ایک گھر کو آگ لگ گئی، جس کے شعلے مسجد کی دیواروں تک جا پہنچے، جس کا اثر یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ تمام مسجد آتش کدہ بن گئی۔ اہل دمشق نے بہت کوشش کی مگر بے سود، اور مسجد کا ابتدائی حسن و شباب جاتا رہا۔ جامعہ اموی اب بھی موجود ہے اور بے نظیر عمارت ہے، لیکن خلیفہ ولید کا ثانی کوئی نہیں ہوا جو اسے اثر نو اسی رنگ میں تبدیل کرتا جیسا کہ کسی وقت میں ہوتا تھا۔ ناظرین
سامعین کرام، آپ میں سے کسی کا بھی دمشق میں جانا ہو تو دوسری زیارات کے ساتھ اس مسجد کی بھی زیارت کا حاصل کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔